بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کو سال دوم کے امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم کے متعلق بتائیں گے۔ سال دوم میں بھی آپ کے نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے حصہ معروضی جو 20 نمبر کا ہے۔ نمبر دوم جو ہے حصہ انشائی ہے جو 80 نمبر کا ہے۔ حصہ معروضی جو ہے اس کو آگے پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات حصہ نثر میں سے ہیں جو 5 آپ کے کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے۔ نمبر دوم مطابقت اور حروف کا صحیح استعمال ہے، اس میں سے بھی 5 کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے۔ رموز اوقاف نمبر 3 ہے، اس میں سے بھی 5 کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے۔ نمبر 4 مصادر کا بطور امدادی افعال درست استعمال، اس میں سے بھی کثیر الانتخابی سوالات 5 آئیں گے جو آپ نے حل کرنے ہوں گے۔ اب نمبر 1 کے اوپر آتے ہیں ہم۔ نصابی کثیر الانتخابی سوالات جو آپ کے اسباق میں سے آئیں گے، یعنی جو بچہ سبق کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو یہ کثیر الانتخابی سوالات کو حل کر سکے گا۔ جس بچے نے ان کثیر الانتخابی سوالات کے اوپر توجہ نہ دی، یعنی اپنے اسباق پر توجہ نہ دی، یا جو اس کی مشقیں ہیں ان میں سے ان پر توجہ نہ کی، تو پھر وہ ان سوالوں کو حل کرنے میں قاصر رہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے اسباق اور اس کی جو مشقیں ہیں وہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ وہ ممتحن جو ہے وہ کہیں سے بھی ایک MCQ لے گا، چاہے وہ اسباق کیونکہ کوئی سطر لے لے یا آپ کی مشق میں سے کوئی سوال لے لے، تو پھر اس کے یعنی 4 MCQ بنائے گا اور وہ آپ کو کثیر الانتخابی سوال بنا کے دے دے گا تو جو آپ نے حل کرنا ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ تمام اسباق کو اپنے ذہن نشین کر لیا جائے۔ تمام اسباق کی جو سطور ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی اس میں آپ سے وہ مصنفین کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، سبق کے مواخذ کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان تمام چیزوں کو یاد بھی کرنا ہے۔ حصہ دوم جو ہے مطابقت اور حروف کا درست استعمال ہے۔ اب سب سے پہلے ہم مطابقت کے اوپر آتے ہیں۔ مطابقت کا جو مطلب ہے وہ مشابہت، برابری، موافق یا مناسبت کے ہیں۔ اب لیکن یہ پیپر جو ہے، پیپر میں کس طرح سوال آئے گا، یعنی فعل کی اپنے فاعل کے ساتھ یا اپنے مفعول کے ساتھ مطابقت، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت، علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ، نسبت کو مطابقت کہتے ہیں، یعنی نسبت کے بدلتے ہوئے اصولوں کو مطابقت کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ آپ کو پڑھائے جائیں گے تو پھر ان کی آگے وضاحت کی جائے گی، آپ لوگ ان کے متعلق جانتے بھی ہیں اور آپ لوگ روزانہ کے استعمال میں ان لفظوں کو لے کے بھی آتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے اصول پڑھیں گے تو مزید ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی ان کو سمجھنے میں۔ پھر اسی کے ساتھ حروف کا استعمال ہے۔ حرف جو ہے جو نہ نام ہے نہ کام ہے، بلکہ مختلف اسماء اور افعال کو ملانے کے کام آتا ہے، جو تنہا تو کوئی واضح معنی نہ دے بلکہ جملے میں آ کر اس کے مطلب کو مکمل واضح کر دے، اسے ہم حرف کہتے ہیں۔ اب یعنی جو حروف کا، کے، کی، میں، سے، پر تک، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یہ تمام کے تمام یہ حروف ہے۔ یعنی جب یہ مختلف اسماء میں اور مختلف افعال میں آتے ہیں تو پھر ان کی آگے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ بھی جب ہم پڑھیں گے روزمرہ کے استعمال میں تو ہمارے یہ ہوتے ہی ہیں، لیکن جب ہم اس کے اصول پڑھیں گے تو مزید ہمیں انہیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب ہم حروف اور مطابقت کے اصول کے بعد نمبر 3 پہ آتے ہیں جو رموز اوقاف ہے۔ رموز اوقاف رمز سے ہے۔ رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے جس کا مطلب نشانات، بھید، اشارات، علامات ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ٹھہراؤ، رکنا، ٹھہرنا، یعنی عبارت میں مفہوم کی وضاحت کے لیے
مناسب جگہ پر رکنا رموز اوقاف کہلاتا ہے۔ اب رموز اوقاف کے بعد یعنی اس میں سے بھی 5 MCQ بنائے جائیں گے، تو ان کو ہم نے سمجھنا ہوگا۔ ان علامتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ علامت کون سی ہے اور کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، اسی طرح یہ کہاں پہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی کہاں پہ ہم نے رکنا ہے، کہاں پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کتنا رکنا ہے، اس کے متعلق ہم آگے پھر پڑھیں گے۔ اب نمبر حصہ جو 4 ہے وہ ہے مصادر کا بطور امدادی افعال درست استعمال۔ اب مصادر کو ہم نے یعنی کس طرح سمجھنا ہے، امدادی افعال کو کس طرح ہم نے استعمال میں لانا ہے، وہ ایسے ہے کہ ان میں 3 چیزیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1 فعل ہے، نمبر 2 ہے مصدر ہے، نمبر 3 جو ہے امدادی فعل ہے۔ امدادی فعل اکیلا اپنے کوئی معنی نہیں دیتا ہے، یعنی یہ جب اصل فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے تو پھر اپنے معنی جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ یعنی ہمیں فعل، مصدر اور امدادی افعال کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم انہیں سمجھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے امدادی افعال کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ تو یہ تھا آپ کا حصہ معروضی جو آپ کا 20 نمبر کا ہوگا، یعنی اس میں آپ کو نمبروں کی تقسیم کے متعلق بھی بتاتے چلیں۔ 5 آپ کو کثیر الانتخابی سوالات حصہ نثر میں سے آئیں گے، 5 مطابقت اور حروف میں سے آئیں گے، رموز اوقاف میں سے 5 آئیں گے اور امدادی افعال میں سے 5 آئیں گے۔ اور جو بچہ حصہ معروضی کو مکمل تیار کر لیتا ہے، اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ آسانی رہتی ہے کہ وہ حصہ انشائی میں سے بھی پھر اچھے سے اچھے نمبر لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس بچے نے معروضی میں محنت کی ہے، جان ماری ہے، تو لہٰذا اس کا حصہ انشائی بھی اچھا ہوگا، تو لہٰذا کوشش کریں کہ حصہ معروضی میں سے اچھے نمبر لے جائیں، بلکہ پورے کے پورے 20 کے 20 نمبر حصہ معروضی میں سے آپ لوگ لے لیں۔ اب ہم حصہ انشائی پر آتے ہیں۔ سال اول کی طرح حصہ انشائی کو بھی اسی ترتیب پر تقسیم کیا گیا ہے۔ سوال نمبر جو 2 ہے وہ اس کا الف جز ہے، نظم کے اشعار کی تشریح ہے، یعنی جتنی آپ کی منظومات ہیں ان کسی ایک بھی نظم میں سے آپ کو 2 اشعار آئیں گے ایک ہی شاعر کی نظم میں سے، تو وہ دونوں کے دونوں اشعار آپ نے کرنے ہوں گے۔ وہ آپ کے دونوں اشعار 10 نمبر کے ہوں گے، 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے، 1 نمبر نظم کا عنوان ہے اور 8 نمبروں کے اشعار کی تشریح ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پوری کی پوری نظمیں اپنی اچھی طرح تیار کرنی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب اس کو حصہ نظم کو حل کرنے کے متعلق ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ حصہ نظم جو ہے آپ نے دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے کرنی ہے، آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان اشعار کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ الگ الگ کر دیں، ورنہ نظم کا ایک شعر دوسرے شعر سے ملا ہوا ہوتا ہے، دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کی جائے تو وہ بہتر ہے۔ لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ایک شعر کی تشریح 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے، 3 شعری حوالہ جات آپ کے، اس کے علاوہ دوسرے حوالہ جات کوئی قول بیچ میں لکھ دیں، یا اس کے علاوہ آپ کوئی حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھ دیں یا قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھ دیں، وہ الگ سے آپ نے لکھنا ہے۔ یعنی جتنی زیادہ اچھی آپ کی تشریح ہوگی اتنا ہی اچھے آپ کو نمبر ملیں گے۔ پھر سوال نمبر 2 کا بے جز جو ہے وہ غزل کے اشعار کی تشریح ہے۔ اب غزل کے اشعار کی تشریح بھی آپ نے ایسے ہی کرنی ہے کہ سب سے پہلے شاعر کا نام لکھیں گے، پھر صنف سخن یعنی غزل لکھیں گے آپ، پھر آگے تشریح شروع کر دیں گے۔ اس میں بھی آپ کو 3 اشعار آئیں گے، 1 نمبر آپ کے شاعر کے نام کا ہے، 3 اشعار جو ہیں ایک شعر کے 3 نمبر ہوں گے، تو اس طرح 9 نمبر آپ کے اشعار کے ہوں گے۔ اور یہ اشعار بھی آپ کو ایک ہی غزل سے آئیں گے، اور یعنی ایک ہی شاعر کی غزل سے آئیں گے۔ تو آپ نے ان اشعار کو بھی اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اشعار کون سے شاعر کے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو شاعر کے نام کا پتہ نہیں ہوگا تو 1 نمبر آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ غزل کے اشعار کی تشریح اچھی طرح کی جائے۔ اب غزل کے اشعار کی تشریح کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں کہ غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے
ایسے ہی کرنی کہ ایک شعر کی تشریح 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے، اور اس میں 3 شعری حوالہ جات اور اس کے علاوہ جو حوالہ جات ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اگر آپ اس طرح اپنی اشعار کی تشریح کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اچھے سے اچھے نمبر مل جائیں گے۔ اب غزل کے جو اشعار کی تشریح ہے، اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو حوالہ جات ہیں وہ اس شعر کے متعلقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو جو اشعار یاد ہیں آپ وہ اس میں لکھتے چلے جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ جو اشعار اس شعر کے متعلقہ ہیں وہی لکھے جائیں۔ بعض بچے ایسا کر دیتے ہیں کہ جو اشعار انہیں یاد ہوتے ہیں وہی پھر وہ حوالے کے طور پہ لکھ دیتے ہیں، تو لہٰذا اگر ممتحن اسے اچھی طرح چیک کر لے، دیکھ لے، تو پھر آپ کے نمبر وہ کاٹ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ حوالہ جات آپ کے اسی کے مطابق ہونے چاہیے جو شعر ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے آپ کا وہ نثر پارے کی تشریح ہے، یہ 15 نمبر کی ہے۔ اچھا، ایک بات آپ کو بتانا ضروری تھی کہ آپ نے جو سوال نمبر 2 نظم کے اشعار کی تشریح اور غزل کے اشعار کی تشریح ہے، یہ دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے ایک ہی جگہ پہ کرنی ہے۔ بعض بچے ایسا کر جاتے ہیں کہ نظم کے اشعار کی تشریح کہیں اور کر دیتے ہیں، غزل کے اشعار کی تشریح کہیں اور کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نمبر اکٹھے دیے جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کے اشعار کی تشریح بھی اکٹھے کریں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح کہیں اور کر دی اور غزل کے اشعار کی تشریح کہیں اور کر دی، تو جو ممتحن ہے، پیپر چیک کرنے والا ہے اور نمبر جمع کرنے والا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے، وہ آپ کے نظم کے یا غزل کے اشعار جو نمبر ہیں وہ جمع نہ کر پائے، اور اس طرح آپ کے نمبروں کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ یہ نثر پارے کی تشریح ہے جو 15 نمبر کی ہے۔ 2 نمبر حوالہ جات کے ہیں، 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں، 10 نمبر تشریح کے ہیں۔ سبق کا عنوان آپ سب سے پہلے لکھیں گے، پھر مصنف کا نام لکھیں گے، پھر سیاق و سباق اور پھر تشریح۔ سبق کا عنوان اگر تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ نثر پارہ، یہ پیراگراف، یہ اقتباس جو ہے کون سے سبق سے لیا گیا ہے اور کون سے مصنف کا ہے، یعنی بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر تو آپ نے پورے کے پورے سبق کو اپنے ذہن میں رکھا، یعنی جتنے آپ کے 14 اسباق ہیں، 14 اسباق کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا، تو آپ کے لیے یہ آسان رہے گا کہ یہ نثر پارہ کون سی کتاب سے آیا ہے، کیونکہ بہت سارے اسباق کے اقتباس جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ لہذا کچھ بچے پھر اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ اقتباس کسی اور سبق کا ہوتا ہے اور پھر اس نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام کسی اور سبق کا لکھا ہوتا ہے، اس طرح اس کے حوالہ جات کے یہ 2 نمبر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ممتحن چاہے تو وہ پورے کے پورے سوال کو بھی غلط کر سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے اسباق اپنے ذہن میں ضرور رکھنے ہیں، یعنی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اقتباس کون سے سبق سے لیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے مصنف کا سبق کا عنوان، پھر مصنف کا نام، پھر سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کے متعلق آپ لوگوں کو ہم نے پہلے بھی وضاحت کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ سیاق و سباق ہوتا کیا ہے، یعنی اس جو پیراگراف جو اقتباس آپ کو آیا ہے اس سے پہلے کے اہم جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ، اور اس پیراگراف کے بعد والے اہم پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم ایسے دیتے ہیں کہ جیسے جب ڈرامہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ریکیپ دکھاتے ہیں، یعنی جو پہلے اقساط گزر چکی ہیں اس کے اہم پوائنٹس دکھائے جاتے ہیں کہ اس سبق میں اس ڈرامے میں پہلے کیا ہو گزرا ہے، اور اس کے بعد ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی جو آنے والی قسط ہے اس میں کیا کیا کچھ ہونا ہے اس کے متعلق پھر بیان کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے جو نیکسٹ ایپیسوڈ اور جو وہ دیکھا کیا نام ہے، یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے ریکیپ اور نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھا وہ آپ کا سیاق و سباق ہے۔ اب سیاق و سباق کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ کا سیاق و سباق
کم از کم 8 سے لے کر 12 لائنوں تک ہونا چاہیے۔ یہ اتنا زیادہ لمبا آپ لوگوں نے نہیں لکھنا ہے۔ کچھ بچے ایسا کر جاتے ہیں کہ سیاق و سباق زیادہ لکھ جاتے ہیں اور تشریح کم کرتے ہیں۔ جب آپ کا سیاق و سباق 10 سے 12 لائنوں سے اوپر جاتا ہے تو پھر یہ ممتحن کی مرضی ہے اس میں سے آپ کو نمبر دے دے یا وہ اس پورے کے پورے کو غلط کر دے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ سیاق و سباق آپ کا 8 سے 12 لائنوں تک رہنا چاہیے، اور پھر اس میں جو اس پیراگراف کے اہم پوائنٹس پہلے والے اور بعد والے اس میں بیان کیے گئے ہوں۔ پھر ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح ہے آپ کی 10 نمبروں کی۔ یہ کم از کم یعنی تھوڑی ہم بتا رہے ہیں کہ 3 صفحے صرف تشریح کے ہونے چاہیے، اور اس میں پھر شرعی حوالہ جات اور پھر کوئی قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ لکھنا چاہیں یا حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا چاہیں وہ الگ سے ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تشریح آپ کی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ اب تشریح میں بھی کچھ بچے ایسا کر جاتے ہیں کہ جو پیراگراف ہوتا ہے اسی کو ہو بہو بیچ میں لکھ دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ نے اس پیراگراف کی وضاحت کرنی ہے، ایک سطر کی ایک لفظ کی وضاحت کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے متعلق حوالہ جات بھی آپ لوگوں کو لکھوائیں گے اور آپ لوگوں کے پاس خود بھی ہوں گے، تو لہٰذا یہ کوشش کرنی ہے کہ تشریح آپ نے اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ اس سے اچھے نمبر لے جائیں۔ اب دیکھیں کہ سال دوم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ لکھنا پڑے گا، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے ہر سوال کو وقت پر لکھنے میں ماہر ہو جائیں، لیکن یہ ماہر تبھی ہوں گے جب زیادہ سے زیادہ آپ لکھیں گے۔ اب سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ سبق کا خلاصہ ہے، یعنی 2 سبق کے خلاصے آئیں گے جن میں سے ایک کرنا ہوگا۔ اس کے بھی نمبروں کی انہوں نے تقسیم کی ہے۔ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے، 9 نمبر آپ کے خلاصے کے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، پھر خلاصہ لکھنا ہے، یعنی خلاصہ آپ نے الگ سے لکھنا ہے تاکہ آپ ان نمبروں میں سے 9 نمبروں میں سے نمبر لے دیں۔ اب خلاصے کے متعلق بھی چند باتیں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ خلاصہ اگر تو پورا سبق آپ کے ذہن میں ہوگا تو جو اہم پوائنٹس ہوں گے وہ خلاصے میں آپ نے ہر صورت میں لکھنے ہیں، چاہے وہ کسی بھی آپ کی جو ہیلپنگ بک ہے اس میں وہ اہم پوائنٹس لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں۔ بعض اوقات بچے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ہیلپنگ بک کے مطابق لکھا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہیلپنگ بک کا لکھا ہوا وہ معیار پر پورا اترے۔ تو آپ نے خود اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے ہر اہم پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس خلاصے میں ضرور لکھنا ہے۔ اگر وہ کہیں نہیں بھی لکھا ہوا تو آپ خود سے اس کو بیچ میں لکھ لیں، لیکن یہ خیال رہے کہ کچھ بچے ایسا کر جاتے ہیں کہ ایک یعنی واقعے کو درمیان میں جو شروع والا واقعہ ہوتا ہے وہ درمیان میں لکھ جاتے ہیں، درمیان والا کہیں اور، اس طرح وہ سبق کا جو اصل مقصد اور مفہوم ہوتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا آپ کوشش کریں کہ ایک ترتیب کے ساتھ واقعات کو لکھتے جائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ کو بہتر نمبر مل جائیں گے، کیونکہ اگر آپ واقعات کو آگے پیچھے کر جاتے ہیں تو یہ ممتحن کی مرضی ہے وہ اس کے نمبروں کو کاٹ دے یا اس خلاصے کو اس میں سے نمبر آپ کے خلاصے میں سے نمبر کاٹ لے۔ تو سوال نمبر 5ویں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سوال نمبر جو 5 ہے وہ آپ کا نظم کا خلاصہ ہے۔ نظم کا خلاصہ جو ہے یہ 5 نمبروں کا ہے اور 5 نمبر ہی آپ کے خلاصے کے ہیں۔ اس میں سے 5 کے 5 نمبر بھی لیے جا سکتے ہیں اگر آپ اچھا لکھنے والے ہیں، یعنی انہی اشعار کو نثر کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، یعنی پھر یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کی جو لائنیں ہیں، جو اس کی سطور ہیں وہ تقریباً 6 سے لے کر 7-8 سطور تک یہ رہنی چاہیے۔ اس سے زیادہ آپ لمبا لکھیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا، یعنی وہ ممتحن آپ کے پورے اس خلاصے کو کراس بھی کر سکتا ہے۔ جیسے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حمد کا خلاصہ جب یا نعت کا خلاصہ آتا ہے اس میں بچے یہ کرتے ہیں کہ اس پہ تو ہم بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن جب لکھنے پہ آتے ہیں تو وہ 1.5-2 صفحے لکھ دیتے ہیں، تو بیٹا جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ آسانی کے ساتھ اس خلاصے کو غلط کر دیتا ہے۔
وہ اس کو درست نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلاصے کی حد ایک مقرر ہے، یعنی 6 سے 7 لائنیں آپ نے لکھنی ہیں، تو اسی حد میں رہ کر آپ نے اس نظم کے خلاصے کو لکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بہت لکھ سکتے ہیں تو پھر بہت ہی لکھتے چلے جائیں۔ اچھا جی، سوال نمبر جو 5واں نظم کا خلاصہ ہے، میں نے جیسے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 5 کے 5 نمبر آپ کے نظم کے خلاصے کے ہیں۔ اگر آپ اشعار کو نثری شکل میں لکھ دیتے ہیں اور اچھا لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں سے اچھے نمبروں کے حقدار قرار پائیں گے۔ سوال نمبر 6 جو ہے مضمون نویسی ہے۔ اب مضمون کے متعلق آپ کو بتا دیں کہ یہ 20 نمبر کا سوال ہے۔ اب 20 نمبروں کے سوال کے متعلق پھر آپ کو اچھا سے اچھا لکھنا پڑے گا، کیونکہ جو بچہ اس میں اچھا لکھے گا، حوالہ جات اس کے اچھے ہوں گے تو اس کو ہی بہتر نمبر دیے جائیں گے، اور جو بچہ یعنی اس میں ابتدائیہ کو اچھی طرح نہیں لکھ پائے گا یا اس کا اختتام اچھی طرح نہیں کر پائے گا، درمیان میں نفس مضمون کو اچھی طرح نہیں لکھ پائے گا، تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ بنے گا کہ اس کو نمبر اچھے سے اچھے نہیں ملیں گے۔ اب آپ نے پھر اس مضمون کو یعنی یہ ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہ سب سے پہلا جو آپ کا عنوان ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے عنوان کو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں اور پھر لکھتے چلے جاتے ہیں، یعنی عنوان سے ہٹ کر لکھتے ہیں، تو بیٹا یہ ہرگز نہ کریں۔ یعنی ابتدائیہ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، یعنی ابتدائیے میں آپ نے تمہید باندھنی ہے کہ اس میں یعنی اس عنوان میں یا اس عنوان کا مقصد کیا ہے۔ پھر آپ نفس مضمون یعنی درمیان میں آ جائیں گے، یعنی اس کی وضاحت کریں گے، پھر اختتام پر آ جائیں گے، یعنی اس اپنے نصاب کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو بیٹا یہ ہے آپ کا مضمون جو 20 نمبر کا ہے، یعنی 3 مضامین آئیں گے، 3 عنوانات آئیں گے، جن میں سے ایک پر آپ نے لکھنا ہوگا، اور وہ لکھنا کتنا ہے، وہ کم از کم جو ہے نا 8 سے 10 صفحے آپ نے لکھنے ہیں۔ اگر آپ اتنا لکھ جائیں گے تو پھر آپ کو بورڈ میں اچھے سے اچھے نمبر ملیں گے۔ یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ لکھوا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو بورڈ کی ڈیمانڈ کے مطابق بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اتنا لکھیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ آپ اچھے سے اچھے نمبر لے جائیں گے۔ سوال نمبر 7 جو ہے وہ خط اور آپ بیتی ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خط آ جاتا ہے، کبھی آپ بیتی آ جاتی ہے۔ اب خط کے متعلق آپ کو ہم بعد میں بتاتے ہیں، پہلے ہم آپ بیتی کے بارے میں بتا دیں۔ آپ بیتی میں یعنی ایک کسان کی آپ بیتی کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا ایک طالب علم کی آپ بیتی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آپ بیتی میں پھر اس کی وضاحت دینی ہے کہ یعنی مثال کے طور پہ ایک پھول کی آپ بیتی یا 10 روپے کے نوٹ کی آپ بیتی، تو ان کے متعلق آپ لوگوں کو یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بیتی ہوتی کیا ہے۔ اب دیکھیں، ویسے تو آپ بیتی اردو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کہانی، حال، خود نوشت، حالات زندگی، ذاتی تجربہ، اپنے آپ پر گزرے واقعات وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا جی، یعنی پرچے میں کسی بھی جاندار یا غیر جاندار چیز کی آپ بیتی لکھنے کے لیے سوال آ سکتا ہے۔ یعنی ایک پھول کی آپ بیتی، تو پھول کیا بیان کرتا ہے، یعنی پھول یعنی 1.5-2 دن کے متعلق بیان کرے گا، یا ایک چڑیا کی آپ بیتی آ جاتی ہے تو پھر وہ چڑیا کے متعلق بیان کیا جائے گا، ایک گھوڑے کی آپ بیتی آ جاتی ہے۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے یہ نہیں کرنا ہے کہ وہ ایک گھوڑا تھا، بلکہ میں یعنی آپ نے لفظ میں استعمال کرنا ہے، میں کا صیغہ استعمال کریں گے، یعنی تمام واقعات کا بیان صیغہ واحد متکلم میں ہوتا ہے، تو اس طرح آپ نے صیغہ واحد متکلم یعنی خود آپ نے کلام کرنا ہے کہ میں ایک گھوڑا تھا، تو پھر آگے اس کی وضاحت دیتے چلے، یعنی اس کے آخری ایام تک آگے اس کی وضاحت دیتے چلے جائیں گے۔ سوال نمبر 7 میں جیسے ہم نے خط کے متعلق بھی بتایا تھا کہ خط بھی ہے، تو یہ آپ کو بتا دیں کہ خط میں آپ نے خط کو کس طرح کرنا ہے، اس کے نمبروں کی تقسیم کے متعلق بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کے نمبروں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے آپ لکھیں گے عنوان لکھیں گے،
ان جو خط کا عنوان ہے، پھر لکھیں گے کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز، ان دونوں میں سے ایک لکھنا ہے، دونوں نہیں لکھنے ہیں، اور جیسے لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اسی کے نیچے آپ تاریخ آ جاتی ہے، جیسے 23 جولائی 2020 ہے، یا اس طرح آپ لکھ لیں، یا 23 جولائی 2020 اس طرح آپ لکھ لیں۔ یہ دو طریقے تاریخ کے درست ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی طریقے کے مطابق لکھیں گے تو وہ غلطی تسلیم کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بخدمت جناب چیئرمین وابڈا، یعنی جو بندے کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے القابات آ جائیں گے، پھر دعائیہ کلمات جیسے السلام علیکم ہے، اور اختتام پر دعائیہ علامت ہے۔ بخدمت جناب چیئرمین وابڈا کے بعد بھی جو ندائیہ علامت ہے وہ آ جائے گی۔ پھر آپ نے درمیان میں نفس مضمون لکھنا ہے۔ اب نفس مضمون جو ہے اس کے متعلق سن لیں کہ آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ اس میں یہ 1.5-2 صفحوں کا آپ کا پورا خط ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی آدھے صفحے پر خط لکھ دیں تو پھر اس میں پھر نمبروں میں فرق آ سکتا ہے۔ اور پھر نفس مضمون میں آپ اگر کوئی یعنی شعری ذوق رکھتے ہیں تو شعر وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اختتام پر والسلام، یعنی جو دعائیہ کلمات ہیں وہ آ جائیں گے، آپ کا خیر اندیش، یہ لکھیں گے۔ 1 نمبر اس کا ہے، یعنی 1 نمبر کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز کا، 1 نمبر تاریخ کا، 1 نمبر جو القابات کا ہے، پھر دعائیہ کلمات السلام علیکم وغیرہ کا، 5 نمبر آپ کے نفس مضمون کے ہیں، اور 1 نمبر آپ کا جو اختتام پر دعائیہ کلمات ہیں اس کا ہے۔ تو اس طرح آپ نے مکمل اپنا پیپر جو ہے حل کرنا ہے۔ اگر اس طرح آپ اپنے پیپر کو حل کر جاتے ہیں جس طرح ہم نے بتایا ہے تو آپ پھر اچھے سے اچھے نمبر لینے میں پھر آپ کو اچھے سے اچھے نمبر مل جائیں گے۔ تو لہذا کوشش کریں، محنت کریں، اور اپنے لیکچر کو، اپنے سبق کو اور اپنے تمام نصاب کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔